والحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع گونجنا چاہیے، ذرا زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، قرآن کریم کی دو آیات شریفہ کا اور ایک حدیث پاک کا سہارا لیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے۔ بہت برسوں کے بعد سورت شہر سے ملا ہوا آپ کا یہ کوثار آواز، حاضری ہوئی۔ پہلے آیا تھا تو پترے کی مسجد تھی، اور اب دیکھو تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے ہندوستان کی عمارتوں کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اس پر محنتیں کی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، دعائیں دی ہے، اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا ہے۔ خاص کر اس مبارک موقع پر مجھے ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری رحمت اللہ علیہ کی یاد بہت آتی ہے۔ یہیں پر پروگرام تھا، ہم اوپر سٹیج پر ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں پچھلی بار آپ کی بستی میں آیا تھا، ابھی اثر بعد میں مولانا کی قبر پر حاضر ہوا، آواز تو 7-8 برس ہو گئے، مگر ابھی پچھلے سال 15ویں شعبان پر جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہم دونوں سگرام پورے میں ایک ہی سٹیج پر بیٹھے ہوئے، اور آج وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ بخدا بہت خوبیاں تھی مرنے والے، کسی نے کہا بہت صحیح کہا ہے، بخدا بہت خوبیاں تھی مرنے والے میں، سب مل کر آمین کہو، اللہ ان سے پوری طرح راضی ہو جائے۔ ایسے ان کے بھائی حضرت مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ، ان کی والدہ، اور بہت لوگ چلے گئے۔ جو بھی لوگ کورونا میں شہید ہو گئے، آسمانوں سے اعلان ہے یقین مضبوط کرو، یقین کی کمزوری کا مسئلہ ہے، امت میں یقین کی کمزوری ہے، یقین مضبوط کرنے کا معاملہ ہے۔ آسمانوں سے جب ایک بات کہہ دی جائے کہ المیت فی ذات الجنب فہو شہید، جو کورونا میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے، بات ختم ہو گئی۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے اللہ کے ہاں ان لوگوں۔ بے شمار مسلمان شہید ہو گئے اس بیماری میں۔ یہ کورونا اور کووڈ-19 یہ ابھی کا نیا نام ہے، ڈاکٹروں کی زبان میں پرانا نام اس کا نیمونیا ہے، نیمونیا، اور اس کا عربی نام جو ہے حدیث میں آیا ہے ذات الجنب، جس میں پھیپھڑے میں سانس لینے میں تکلیف ہوئی، آکسیجن ڈاؤن ہوتا جاتا ہے انسان کا، اس لیے اس میں تکلیف ہوتی ہے تو شہیدوں کا درجہ اللہ نے بتلایا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں بسایا ہے وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ یہاں ہم کو ایک مدت کے لیے رکھا ہے جنت کی تیاری کرنے۔ یہ کسان اور فارمر آدمی کھیت میں اور فارم میں پوری تیاری کرتا ہے،
اس کے بعد دانا ڈالتا ہے اور اس کے بعد پانی پلاتا ہے، تب جا کر 6-8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ فصل کاٹنے کی تیاری کرتا ہے اور اس کو پھل ملتا ہے 1 برس کے بعد۔ ایسے ہی اللہ نے جنت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ جنت کی تیاری کر کے آؤ، اس دنیا کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرو گے۔ پورا مجمع زور سے بولو بے شک، اس سے بہتر اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جنت وہ جگہ ہے جہاں موت کا نام نہیں۔ دنیا میں موت ہے، بادشاہ کو بھی ہے، فقیر کو بھی ہے، مالدار کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے، فقیر کو بھی ہے، گورے کو بھی ہے، کالے کو بھی ہے، ہر ایک کے لیے۔ مگر جنت میں موت نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، ایک بال سفید نہیں ہوگا انسان، کمر ٹیڑھی ہونے کا سوال نہیں، تو جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں۔ بڑھاپا تو بڑی بیماری ہے، اللہ نے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ جنت میں جانے کے بعد ہلکا سا ہیڈ ایک، سر کا درد بھی نہیں ہوگا، ہلکا سا۔ دنیا میں انسان سر کے درد کو لے کر بھی دوڑتا رہتا ہے، مگر اس کو تکلیف ہے کہ میرے سر میں درد، پریشان ہے۔ اللہ فرما رہے چھوٹی سی بھی بیماری جنت میں نہیں۔ فرمایا اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوطون، جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی، بدبو نہیں، گندا پسینہ نہیں، کھانے کے بعد بیکٹیریا پیدا نہیں ہوگا۔ بیکٹیریا کا بھی سوال نہیں کہ منہ میں بدبو آئے۔ اور ایک ڈکار آئے گی انسان کو، ڈکار شاندار، وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی اور کھانا ایسے ہی ہضم ہو جائے۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، نو سلیپ ایٹ آل۔ انسان جنت میں تھکان محسوس نہیں کرے گا، he will never feel tiredness، وہ ٹائرڈنس اور تھکان کو محسوس ہی نہیں کرے گا، لہذا نیند آنے کا سوال۔ جنت مزے کرنے کی جگہ ہے، جنت تھکنے کی جگہ نہیں۔ یہاں اللہ کے دین کے لیے محنت کر لو، قربانیاں دے دو، پھر مزے سے آرام کرو جنت میں جا۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہو، جنت میں لڑائی جھگڑے میں جھوٹ اور غیبت نہیں، تہمت نہیں، گناہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، پولیس کی کچہریاں نہیں، جیل خانے نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مکان کا معاملہ ہے تو جنت میں 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھڑا ہوگا۔ آواز میں آپ کی بستی میں کہیں مکان کا کام چل رہا ہو تو ذرا سیمنٹ کنکریٹ کو سونگھ کے دیکھو، آپ خوشبو آتی ہے اس میں سے، مکروہ تحریمی جیسی بو آئے گی اندر سے۔ مگر جنت میں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی اور بیچ میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور وہ بھی سونا جنت کا۔ آپ سوچ لو، دنیا کا سونا چوری ہو جاتا ہے، اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، 18 کیرٹ کا دیتے اور 24 کیرٹ کا کہہ رہے ہیں کہ 24 کیرٹ کا، ملاوٹ کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، پیور چاندی نہیں ملتی، ملاوٹیں کی جاتی ہے، اس میں کیمیکل مکس کیا جاتا ہے، اور وہ جنت کا سونا اور چاندی ہوگی اور بیچ میں مشک کی خوشبو۔
وہ بھی جنت کی ہوگی۔ دنیا میں مشک کی خوشبو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے کستوری، اس سے اصلی مشک بنتا ہے۔ لاکھوں روپے میں 1 تولہ ملتا ہے، لاکھوں روپے، اتنا وہ، یہ دنیا کا مشک ہے۔ اور وہ جنت کا مشک ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ رہنے کے لیے مکان، موسم ایسا ہوگا، موسم کہ کبھی بھی سویٹر پہننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، زیادہ سردی بھی نہیں تو زیادہ گرمی بھی نہیں، درمیانی موسم ہوگا، انسان کو بھائے گا، مزے اڑائے گا۔ یہاں زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم لوگ گرمی کی طرف بھاگتے ہیں، تاپڑی کرتے ہیں، اور زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی طرف بھاگتے ہیں، ٹھنڈک کی طرف بھاگتے ہیں۔ بارش ہو، کیچڑ ہو، سیلاب ہو تو بھی ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ جنت میں ایسی کوئی شکل نہیں ہوگی، فل فل پوائنٹ ہوگا، فل فل پوائنٹ۔ اور یہ ان لوگوں کو ملے گا، بولو انشاءاللہ اللہ جن سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے۔ انسان کے اندر میں ایک خواہش ہے کہ مجھے ایسی زندگی مل جائے جہاں فل فل پوائنٹ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ذرا زور سے بولو، بے شک زور سے، وہ اللہ نے جنت میں رکھی۔ یہ تو ہو گیا مکان، آپ کی بلڈنگ جنت میں، ہیرے جواہرات اور لولو و مرجان کے بنے ہوئے محلات ہوں گے جنت میں۔ سواریاں اتنی تیز رفتار سواریاں، حدیث پاک میں ہے کسی کھلے میدان میں کھڑے رہو جہاں کوئی جھاڑ نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، اور اس کھلے میدان میں آسمانوں پر نگاہ پھینکو، کسی جوان کی نگاہ پھینکو، فرمایا پہلی نگاہ لاکھوں مائل جہاں دور ہوگی، جنت کی سواری کا پہلا قدم وہاں ہو، اس کے بعد بھی دل میں کوئی خطرہ نہیں ہو، ڈر نہیں ہوگا، یہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ۔ باردولی کے پاس واکانیر گاؤں ہے، بہت نیک آدمی حافظ محمد کلی ایکسیڈنٹ میں شہید ہو۔ بلیشور میں ہمارے عبدالسلام بھائی ہیں، ان کے جوائیں ہوتے تھے، وہ دعوت و تبلیغ کے کیڑے تھے، وہ حیات ہیں، ان کے داماد تھے۔ موت کا وقت لکھا ہو تو آدمی 1 سیکنڈ میں دنیا سے جا کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں، اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی ہوگی، چاہے دنیا میں آپ کا کلر کتنا ہی کالا ہوگا، مگر بولو بے شک زور سے بولو، ایمان اور اعمال جس کا جتنا زیادہ ہوگا، بولو بے شک وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں خوبصورتی اور کالا پن یہ پریکشا کے لیے دیا گیا ہے کہ جس کو کالا رنگ دیا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور جس کو خوبصورت رنگ دیا وہ کہیں اتراتا تو نہیں، وہ گھمنڈ میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کی اس طرح پریکشا کر رہا ہے۔ مالدار کی پریکشا مال میں تو غریب کی پریکشا پریشانی ہو۔ یہ جنت کی سواریاں ہوں گی، کھانا پینا ایسا مسلمانوں ذرا کان کھول کے سن لو، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے ساری زندگی بھی ٹیسٹ لیا ہو کھانے کا، ان سب کو جمع کر دیا جائے تو ابھی جنت کے ایک پھل کے برابر اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ آپ سوچو، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ایک پھل ہوگا ایپل کی طرح یا نارنگی کی طرح، فرمایا اس ایک پھل میں 70 چیڑیاں ہوں گی، اور ہر چیڑی میں 70 الگ الگ مزہ ہوگا، اور جو مزہ ایک چیڑی میں ہوگا اللہ کی قسم کسی دوسری چیڑی میں وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ دوسرا ہی مزہ ہوگا، یہ بدلہ ہوگا نیک اعمال کا۔
گوشت کھانے کا ارادہ ہوگا، مختلف قسم کے جانور چرتے ہوں گے جنت میں، پرندے ہوں گے، ارادہ ہوگا کہ اس کو کھانا ہے، 1 سیکنڈ میں کھانا پک کر تیار ہوگا، 1 سیکنڈ ارادہ ہوا کہ دوسری سیکنڈ میں وہاں کھانا حاضر ہو۔ دنیا میں تو کتنے جھمیلے، پہلے پیسے کماؤ، پھر سب خرید کے لاؤ، پھر گھر والے اس کو پکائیں گے، پھر وہ دسترخوان پر جائے گا، پھر انسان کھائے گا، پھر پیشاب، ناپاکی، اور سب سے اچھی چیز بنا تو خون، اور خون بھی کتنا خراب، دیکھ لو آپ، سن لو ذرا کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور ٹھوکر لگ گئی اور وہ خون باہر نکل گیا تو آپ کے وضو کو توڑ دو۔ جو اچھی چیز ہے اس کا یہ حال، جو کچھ دیا گیا ہے ایک معمولی سی چیز دی گئی ہے، نعمت، اسی لیے فرمایا گیا کہ اتراؤ نہیں جنت دنیا پر، دنیا تو فانی ہے، آپ بھی فانی اور دنیا بھی فانی، جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور جس جھاڑ اور جن درختوں پر اور جن ٹریز پر یہ پھل فروٹ لگے ہوں گے، ایک جنت کا درخت ایسا ہے، حدیث میں ہے طوبہ نام کا، یوں تو بے شمار ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے غرست بکرامت ربی فرمایا میں نے اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کو بویا ہے، اور وہ ہر مومن کے لیے بویا ہے۔ چلو دوبارہ زور سے انشاءاللہ بولو، پیچھے والو، دائیں والو، بائیں والو، آگے والو، بیچ والو، ماں بہنیں اپنی اپنی جگہ پر بولو، اللہ اس درخت کو بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وعدہ بالکل پکا، ذرا زور سے بولو، بے شک میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی نہیں، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ ثابت نہیں، تو خالق و مالک کی وہ کس طرح جھوٹ بولے؟ وہ جھاڑ اس کا نام ہے طوبہ، اس کے نیچے کا عالم دیکھو، یہ جھاڑ ہے، میرا ہاتھ دیکھ لو، یہ جھاڑ کھڑا ہے، اس کو اردو میں نیچے کے حصے کو تنا کہتے ہیں، اندر جڑیں ہیں، جڑوں کے اوپر تنا ہے، جس کو گجراتی میں تھڑ کہتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ جھاڑ میں معراج کے موقع پر دیکھ کر آیا ہوں، فرمایا میں اس کی ڈالیاں کہاں تک پہنچی ہے میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں، جھاڑ جس تنے اور تیرے پاس یہ 5 برس کا جوان اونٹ ہے، تو اس کے نیچے سے چاروں طرف گولائی میں دوڑانا شروع کر دے، یہ تیرا جوان اونٹ دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو جائے، یہ مر جائے اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے، اللہ کی قسم اتنی لمبی مدت بھی اس کی گولائی میں دوڑتا رہے گا، اللہ کی قسم اس جھاڑ کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا۔ ایک جھاڑ کا یہ عالم ہے، تو سوچ لو وہ جھاڑ کی لمبائی چوڑائی کہاں، یہ تو ایک جھاڑ ہے، کئی 100 کلومیٹر دور تک جائے گا، آپ سوچ لو ایک جھاڑ۔ کشمیر جانا ہوتا ہے، آپ لوگ میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا جو گیا ہوگا، اور اس کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا اگر فردوس بر زمین است ہمینست تو ہمینست تو ہمینست، اگر جنت الفردوس دنیا کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی جنت الفردوس کوئی ہے تو یہ کشمیر ہے اور کشمیر دنیا کی جنت۔ خوبصورت وادیاں، خوبصورت پھل، مسلمانوں وہاں کا شہد چکو آپ، اور ہماری دنیا بھر کا شہد چکو، آسمان و زمین کا فرق۔ آپ وہاں کے شہتور کو، جو ہم جس کو گجراتی میں ہم شہتورا کہتے ہیں، وہ کھاؤ، اور گجرات میں کہیں مہاراشٹر یا کہیں سے آ کر بکتا ہو، آپ اس کو کھاؤ، آپ یقین نہیں مانو گے آسمان و زمین کا فرق ہوتا، اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ تو میں وہاں بیٹھ کر، وہاں سے جھیلم ندی جاتی ہے، اتنا گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے، اس کے بیچ میں پتھر ہوتے ہیں، چاروں طرف خوبصورت وادیاں، میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کو کہتا ہوں اے اللہ تو نے یہ کشمیر کی سرزمین اتنی خوبصورت بنائی ہے تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہو۔ وہاں جا کر آدمی اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، نہیں کہ وہاں جا کر گناہ کرے، عیاشی کرے۔
عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، دنیا ایک نمونہ دی ہے، اس نمونے کو دیکھ لو۔ حکم کے مانے بغیر جبکہ تم نے پیدائش سے پہلے کوئی حکم نانا نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے۔ ذرا زور سے دوبارہ ایک بار زور سے بے شک بولو، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ پکا وعدہ۔ جنت کا بیان کرنے چاہیے تو 3 گھنٹے چاہیے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ تو ہوگا جنت کا ہلکا سا نظارہ۔ ان میں جو بیویاں ہوں گی جنت کی حوریں، ان کا حال یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر کپڑا پہنا ہوگا جنت کے 70 جوڑی کپڑے پہنے ہوں گے تو بھی ان کے بدن کا رگوں میں دوڑتا ہوا خون نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی حور کا دوپٹہ دنیا والوں پر صرف تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا جائے، یا فرمایا وہ تھوک دے 7 کھارے سمندر میں، تو اللہ کی قسم 7 سمندر میٹھے ہو جائے۔ آپ سوچ لو، تو یہ تو ہوگی جنت کی حوریں۔ آگے سنو، جو ہمارے نکاح میں تھی دنیا میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ماں بہنیں اب ذرا دھیان سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیوں یہ عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی جنت کی حوروں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کلمہ پڑھا، یہ مدرسے گئی، یہ اسکول گئی، یہ بالغ ہونے کے بعد اپنے شوہر سے شادی کی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے تلاوت کی، ذکر اللہ کیا، درود شریف پڑھا، استغفار پڑھا، آخرت کی تیاری کی، مہمانوں کا اکرام کیا، مہمانوں کا کھانا کھلایا، شوہر کے، بچوں کے، تیرے ماں باپ کے سب کے کپڑے دھوئے، برتن مانجے، مہمانوں کو کھانا کھلایا، مسافروں کو کھانا کھلایا، گھریلو کام کاج کیے، اور اس میں ذرا سا بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کڑوی کثیری سنی، جنت کی ہوڑوں نے کچھ نہیں سنا ہے۔ گجرات والے دیکھیں گے نہیں، ذرا کچھ دماغ میں کھوپڑی ہٹ جاتی ہے تو 1.5 من کی سناتے بھی لوگ، کلو کی تو بات ہی نہیں، 1.5 من کی وہ بیچاری سنتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ بدلہ ملے گا، جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ انہوں نے بیماریوں پر صبر کیا، بچوں کی پیدائش پر، بچوں کو جننے میں جو تکلیفیں ہوئی ہے وہ تکلیفیں انہوں نے محسوس کی ہے۔ جنت کی حوریں تو ایسے ہی تیار کر دی گئی، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، وہ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ میں ابھی گجرات کے کاٹھیاواڑ کے علاقے میں گیا تھا رمضان سے پہلے، اتفاق سے جنت کا ذکر چھڑ گیا، تو اس کو بیوی سے زیادہ بنتی نہیں ہوگی، تو مجھے بیان میں کہتے کہ بابا ہی تو بیان کروں بیجی جگہ باہر بیان نہ کر سکتی، لیکن اوچھو ماٹھو کھادو کہ تئی بھی ماٹھو کھاو آوشے، وہ کچھ نہیں ماٹھو نہ کھا سے گھبراؤ نہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جنت بالکل فلفٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات بنائے، 100 درجات، اور اس میں سب سے ٹاپ لیول کی جنت جنت الفردوس ہے۔ چلو دل سے آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دے۔ جو جتنا چاہت کرے گا نا، اللہ چاہت پر فیصلہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ یہ جنت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں موت دوں گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ والذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم،
ابھی صرف جنت پر بیان کروں گا تو اسی میں ختم ہو جائے گا. اس کا تفصیل سے بیان سننا ہو تو آپ کو ہر سوموار کو مینارہ مسجد بھاگل سورت مینارہ مسجد کو آنا پڑے, وہاں مجلس ہوتی پونے گھنٹے. ابھی حدیث کا بیان چل رہا ہے, دوائیں اور اس کا اسلامی طریقہ. آج بھی جو بھینکر یہ بیماریاں ہیں اس کا علاج اللہ نے 1500 سال کی بتلائی ہوئی بیماریوں کی. مجھے 2005 میں پریشر آیا تھا, 2005 میں. وہ 21 دن وہ عمل کیا, اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں آج تک وہ دوبارہ واپس نہیں آیا. وہاں علاج کا بھی کام ہوتا ہے, روحانی علاج, زیادہ تر دواؤں کا کام ہوتا ہے. بھینکر خطرناک بیماریوں کے لیے آؤ, لوکل بیماریوں کے لیے اپنے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لو. میں 3 گھنٹے میں 100 سے لے کر 125 پیشنٹ کو جو ہے لکھ کر دیتا ہوں دوا. اور ایک ہی بار آنا ہے, دوبارہ آپ کو آنا نہیں. پابندی سے کرنا ہے اور پابندی سے پرہیز کرنا ہے. یہ 2 چیزیں کرو گے آپ کو اللہ وہ کورس پورا ہوتے ہی بیماری سے باہر نکالتا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ جنت کا تفصیلی بیان سننا ہو تو اس کے لیے مستقل وقت نکالنا چاہیے. ہر سوموار کو وہاں مجلس ہوتی ہے, پورے شہر میں سے لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم گاڑیاں لے کر دنیا بھر کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ بھروچ ضلع نے سورت ضلع والے وہ بمبئی تک بائک لے کر چائے پینے جاتے ہیں. اس ہوٹل کا نام کیا ہے؟ فاؤنٹن. چائے پینے کے لیے. آپ سوچو تو صحیح, یہ بیوقوفیوں نہیں تو اور کیا, چائے پینے کے لیے. اور پھر ہریفائی کرتے ہیں. اور کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوئے اور اس میں انتقال کر گئے. ابھی 2 نوجوان پانولی کے انتقال کر گئے 2-3 سال پہلے. وہاں سے آتے ہوئے وہ ہریفائی کر رہے تھے, کمپٹیشن, اس میں بس کے نیچے آ گیا. یہ چھچوڑا پن, یہ سب اچھی چیز نہیں. علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو. بہت علماء آتے ہیں, آپ کو جہاں جس کے ساتھ دل لگے اس کی مجلس میں جاؤ, مگر دین کی صحبت میں رہو. آپ اللہ کے محبوب بندے بن ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ علماء کی مجلس کو اختیار نہیں کریں. یہ تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ لگے ہیں آپ ان سے پوچھ لو یہ پہلے کیسے جاہل تھے. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رنگ دے دیا. خانقاہوں میں جتنے لوگ, یہ یاسین بھائی کے آیا ہوں میں آج, یہ یاسین بھائی کو پوچھ لو, ان کے بھائی ابھی جماعت میں جا کے آئے, کیا نام ہے ان کا, یامین. وہ ان کو پوچھو, یاسین بھائی کو پوچھو, وہ کتنی مجلسوں میں بیانوں میں اس کے لیے دعا کرانے کے لیے کہتے تھے. دیکھو آج دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے اہل تھے. دیکھو آج دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے, تو آج دیکھو ان کا حال کیسا ہے. بدل گئے, چینج ہو گئے. عالموں کی مجلسوں کو لازم پکڑو. اب چند برس دنیا کو باقی, پھر یہ مجلسیں بھی آپ کو ملنے والی نہیں, کیونکہ قیامت بالکل سروں پہ آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا. اللہ فرما رہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ. اب ذرا دھیان سے سنو, میں دوسرے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. جنت میں جانا ہے, جنت کا بیان دیا. اب اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں لے جائے گا, کیسے زندہ کرے گا دوبارہ. فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تم کو ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہی اللہ, زور سے بولو بے شک قیامت کے دن قبر کی مٹی سے زور سے بولو بے شک دوبارہ زندہ کرے گا. ذرا زور سے بولو نہیں بے شک. ہاں اب بات اس پر یقین بہت ضروری ہے. اگر دوبارہ زندہ نہ کرے تو دنیا تو ایک افسانہ بن جائے, مذاق بن جائے. اللہ تعالیٰ شان اب اس کو سمجھا رہے کہ میں قیامت کے دن کیسے دوبارہ زندہ کروں گا. میں 2-3 دلیلیں دے دوں, ٹائم نہیں ہے کہ سب دلیلیں بیان کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس مسئلے میں شک میں ہیں کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا. اس کی پہلی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو جہل نے ڈالی تھی. ابو جہل اور اس جیسے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے، پھر ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے؟ ماں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ترجمہ ہو جائے تو دوبارہ زور سے بولو بے شک، وہی اللہ تمہارے مرے ہوئے بدن میں دوبارہ جان ڈالے گا قیامت کے دن، جو پہلی بار ماں کے پیٹ میں جان ڈال چکا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی طرف لے جاؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینہ پورا کر لیتا ہے، 4 مہینہ یعنی 3 چلے، تو حدیث بخاری میں جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی بار اس مرے ہوئے بدن میں پورا مجمع زور سے بولو کون ڈالتا ہے جان؟ اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ڈالتا ہے، ماں باپ نہیں ڈالتا، ڈاکٹر نہیں ڈالتا۔ 5ویں مہینے میں اللہ پہلی بار جان ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ذرا دھیان سے سنو، نہیں تو مرنے کے بعد رو گے میرا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلی بار بھی ماں کے پیٹ میں تمہارا بدن مرا ہوا پڑا تھا، پہلی بار ہم نے جان ڈالی اور زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں حرکت شروع ہوئی، اس کو درد شروع ہوا، یہاں تک کہ 9 مہینے ہو گئے اور تم نے دنیا میں قدم رکھا، آنکھیں کھولی۔ تو اللہ فرما رہے پہلی بار بھی بدن میں جان نہیں تھی، پہلی بار ہم نے جان ڈالی تھی۔ ذرا اور زور سے بے شک بولو، جو پہلی بار مرے ہوئے بدن میں جان ڈال چکا ہے تو قیامت کے دن تو اس کو حساب لینا ہے، دوبارہ قیامت کے دن مرے ہوئے بدن میں جان ڈالنے کی اور زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ کتاب قیامت کے دن حساب لینا، ظالموں کو ظلم کی سزا دے گا، اور جنہوں نے ظلم کھایا ان مظلوموں کو زندہ کر کے اللہ انہیں جنت میں اعمال سے نعمتوں سے نوازنے والا۔ دنیا بیکار پیدا نہیں کی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ہمارا پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں۔ تم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس کے پیچھے مقصد ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ تو پہلی بار کس نے زندہ کیا تھا؟ جس نے پہلی بار کیا تھا وہی دوبارہ کرے۔ اور قرآن میں کہا گیا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، بولو بے شک، دوبارہ پیدا کرنا۔ کیوں بھائی آسان ہے؟ قرآن نے یہ بات کیوں کہی کہ پہلی بار جو پیدا کیا اس سے زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا قیامت کے لیے؟ کیوں آسان ہے؟ یہ مشکل، وہ آسان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب پہلی بار پیدا کیا نا اس وقت بھی ہم پریشان نہیں ہوئے۔ ہاں آسان اور غیر آسان تمہاری نظروں میں، اس لیے کہ جب پہلی بار پیدا کیا تو تمہارا بدن بھی اللہ کے پاس نہیں تھا، تمہاری روح بھی اللہ کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اپنے حکم سے اشارے سے پیدا کر دیا۔ بدن بھی تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے، اور 5واں مہینہ ہوا تو ہم نے 1 سیکنڈ میں روح ڈال دی۔ جب کچھ نہیں تھے، بدن بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں تھی، تو ہم نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا۔ اب تو روح اور بدن کو پیدا نہیں کرنا ہے، موت کے وقت تمہاری روح نکال لی اور جنت میں لے گئے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس نے کتنی تیاری کر کے روح کو پاورفل بنایا ہے، بیٹری کتنی چارج کی ہے ایمان اور اعمال کے ذریعے۔ وہ روح ہمارے پاس تیار ہے، اب دوبارہ پیدا نہیں کرنا۔ اور بدن مٹی سے بنا تھا تو قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دیا، تو تمہارا بدن بھی تیار ہے۔ پہلی بار تو بدن بھی تیار نہیں تھا، بولو زور سے بے شک، اور روح بھی تیار نہیں تھی۔ اللہ فرما رہے اب تو بدن بھی تیار، روح بھی تیار، اب صرف پیدا نہیں کرنا ہے، اب تو صرف جوائنٹ کرنا ہے۔ جب پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا پہلی بار، بھائی زور سے بولو، جواب دو سب مل کر، کیا دوبارہ جوائنٹ کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں ہو۔ 1 سیکنڈ میں جوائنٹ کر، چلو کھڑے ہو جاؤ میدان حشر میں چلو،
آٹومیٹک 1 سیکنڈ میں. حدیث میں آتا ہے جیسے کیلے کا جھاڑ کیسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، انسان قیامت کے دن قبر کی مٹی سے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پہلی دلیل میں نے آپ کو سمجھا دیا. دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ کہاں شک میں ہیں، فی ریب مما یمکرون، اسی شک میں ہے کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا. دھیان سے سنو اللہ تعالیٰ کیا دلیل دے رہے ہیں. پیدا کرنے والا ہی سمجھا سکتا ہے یہ دلیل، کبھی انسان کے خیال میں بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یہ کہو کہ آج منگل کا دن ہے، منگل کا دن رات کو 10 بجے، تو میں آپ کہو کہ رات کو 10 بجے زندہ کرنا سارے مردوں کو، تو میں ساری دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تم جب کہو میں اسی سیکنڈ میں پیدا کر سکتا ہوں. تم رات کو 10 بجے کہو تو رات کو 10 بجے، 10:05 کو کہو تو 10:05 کو، 10:06 کو کہو تو 10:06 کو، 11 کو 1 کو کہو تو 11:01 سارے مردے زندہ کرو. ارے یہاں تک کہ جلا دیا، راکھ اڑا دی ان کی، تو بھی اللہ فرما رہے وہ راکھ کا ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے مجھے معلوم ہے، میں اشارہ کروں گا سارا بدن ایک جھٹکے میں جمع ہوگا. سنو ذرا کیا دلیل دے رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جب کہو میں دوبارہ زندہ کرنے کی مردوں کو طاقت رکھتا ہوں. تم یہ سوچتے ہو کہ آج، اور غلط سوچتے ہو کہ آج تک جو گیا وہ آیا نہیں، تو ابھی آنے کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ جب ضرورت پڑے گی تو میں زندہ کروں گا. لوگ کہتے ہیں نا آج تک جو مر گیا کون واپس آیا، تو دنیا میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں تو قیامت تک کوئی واپس نہیں آیا. اب سیدھے زندہ ہو کے میدان حشر میں جانا ہے اور بولو دوبارہ انشاءاللہ وہاں سے جنت میں جانا، ہمیشہ کی راحت کی دن. وعدہ بالکل پکا، اور زور سے تو بے شک بولو. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں. یقین کمزور ہے ہمارا، یقین مضبوط کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دوبارہ پیدا کرنے کا کام میرا ہے، وہ تمہارا نہیں. تم تو قبر میں ہل بھی نہیں پاؤ گے، اٹھنا چاہو گے تو اٹھ بھی نہیں پاؤ گے. تمہارا ایسا حال ہوگا قبر میں، اور یقین نہ آتا ہو تو تمہارے پچھلے مردوں کا جا کے حال دیکھ لو قبرستانوں میں. بڑے بڑے منسٹروں کا دیکھ لو، ڈاکٹر عبد الکلام جیسے راشٹرپتی کا دیکھ لو، وہ بھی قبر میں جا کے سو گئے. آمین کہہ رہا. قرآن میں دیکھو کیسی عقل کی بات سمجھا کہ تم خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچو. تم جب کہو میں اس کو زندہ کر کے کیا کروں، پہلے یہ بتلاؤ ابھی زندہ کر کے کیا کروں. کیوں؟ آواز کے قبرستان میں جتنے مسلمان سوئے، یا کوساڑ گاؤں میں یا سورت میں یا راندیر میں یا پوری دنیا میں، چاہے جلا دیا ہو، جانوروں نے کھا لیا ہو، وہ جانور مر گئے ہو، ان کے بدن کا ذرہ ذرہ ہو گیا، تو ابھی اللہ کو معلوم ہے کس جانور نے انسان کا بدن کھایا اور اس کا ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے. بولو بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے، سب معلوم. ہمارے قبرستان میں پانی کا سیلاب آئے، قبر کھد جائے اور پانی کا بہاؤ ہمارے بدن کو بہا کر بھی لے جائے، تو ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ کان کے کتنے ٹکڑے بن کر، مٹی بن کر پانی بہا کر لے گئی سمندروں میں، اور کہاں پڑا ہو وہ انسان کہاں کا تھا وہ بھی معلوم. وہ اللہ ہے رب العالمین. ابھی ہم نے ان کو پہچانا نہیں، جب پہچان لیں گے تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اب سنو دھیان سے دلیل کہ میں تم جیسے کہو کہ آج رات کو 11 بجے پیدا کروں، مگر ان کو پیدا کر کے کروں کیا؟ بھی ان میں وہ مردے ہیں جن میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں. انہوں نے آواز کی اس مسجد میں پیسہ دیا ہے، مدرسوں میں پیسے دیے، اسکولوں میں دیے، کالج یونیورسٹیوں میں دیے، واٹر ورکس بنانے میں، پانی کی ٹنکیز ٹینکس بنانے میں انہوں نے پیسے دیے. دنیا آج بھی ان کے پانی سے پانی پی رہی. تالاب بنائے انہوں نے، جانور پی رہے، جانور پی رہے. اور پھر ان مردوں کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، تہجد، اشراق، اوابین، جو وہ نیکیاں کر کے گئے، بیوہ اور یتیموں کا فنڈ کھول کے گئے، ایسی بے شمار نیکیاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے آج ان کو پیدا کر کے کیا کروں. یہ بات قرآن میں کہی گئی،
میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ فرما رہے میں ان کو ابھی پیدا کر کے کیا کروں؟ تم کہو رات کو 11 بجے تو رات کو 11 بجے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر ان کو کروں کیا آج پیدا کر کے؟ ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے. آواز کی اس مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت کے حلقے لگ رہے ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. پورا مجمع زور سے بولو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا ان مردوں کا جو مرحومین ہو گئے ان کا پیسہ لگا ان مسجدوں پر، مدرسوں پر، سکولوں پر، پانی کی ٹنکیوں پر. تو اللہ فرما رہے قرآن میں ان کی نیکیاں تو چالو ہے، اور بولو بے شک قیامت تک چالو رہے گی. بولو بھائی زور سے بولو نا بے شک. تو اللہ فرما رہے آج پیدا کر کے ان کو ادھورا ثواب دو. ابھی تو نیکیاں چالو ہے. پورا مجمع جواب دو بھائی چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ چالو ہے. لہذا اللہ فرما رہے ان کو آج پیدا کر کے ادھورا ثواب دو. ان کی نیکیاں پوری ہوں گی. پورا مجمع زور سے بولو کون سے دن پوری ہوگی؟ ذرا زور سے بولو. قیامت کے دن. تو اللہ فرما رہے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. بھائی کچھ تو زور سے بولو کون سے دن؟ قیامت کے دن. جب ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی تو کہیں گے چلو کھڑے ہو جاؤ آج حساب لے لو جنت میں چلے جاؤ. ایسے ہی گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے گنہگار لوگ جو شراب اور دارو کے اڈے کھول کر گئے، جوار جگار کے اڈے کھول کر گئے، سینما تھیٹر کھول کر گئے، زیناکاریوں کے اڈے کھول کر گئے. اللہ فرما رہے تم کہو اور مر گئے، تم کہو تو آج ان کو بھی زندہ کر دوں. مگر ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ ابھی تو ان کے گناہ چالو ہیں اور ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے. دوبارہ زور سے بولو پورا مجمع ان کے گناہ کب پورے ہوں گے؟ لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. لہذا اللہ فرما رہا ہے قیامت کو تو آنے دو. جس دن قیامت آئے گی 1 سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کروں گا. اب دوبارہ اپنا ایمان کا جوش بتاؤ. بولو زور سے بے شک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا. 1 سیکنڈ میں کرے گا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ لاؤ ہمارا حساب. آپ گرام پنچایت کو حساب دیتے ہیں، نگر پالیکا کو حساب دیتے ہیں. نگر پالیکا نے آپ کو آواز دیا، آپ سے ہر مہینے جو ہے بھاڑا مانگتے کرایہ لاؤ پیسہ لاؤ. اب آپ دیتے ہوں گے نہیں دے کے وہ تو جانے نہ نگر پالیکا جانے، اس کا بھی حساب ہوگا. مگر وہ مانگتے گورنمنٹ آپ سے کھیتی کا ٹیکس مانگتے، کھیت کا ٹیکس لاؤ، کھیت کا ویرا، مکان کا ویرا. لائٹ والے کہتے ہیں لائٹ کا بل لاؤ، گیس والے کہتے ہیں گیس کا بل لاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ان کو جو چند دنوں کے لیے تمہارے پر حکومت کر رہے ہیں ان کو حساب مانگنے کا حق ہے. پورا مجمع زور سے جواب چاہیے، مجھے زور سے جواب چاہیے. ایمان کا جوش بتاؤ. اللہ فرما رہے میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، کیا مجھے حساب مانگنے کا حق نہیں؟ فرما اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے. اس لیے فرما رہے وہ قیامت اب بہت قریب آ گئی. وہ قیامت بہت قریب آ گئی. تیسری دلیل ایک اور سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں مثال اپنی دیتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ایسے ظالم ہیں کہ مارنے والا 1 اور مرنے والے 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ چیزیں قرآن میں سمجھائی گئی مگر ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں. کتنی گجراتی میں، ہندی میں، عربک میں، انگلش میں، اسپینش زبان میں، فرانسیسی زبان میں، جو زبان جو لینگویجز آپ جانتے ہیں اس وقت میں بول رہا ہوں آواز میں، مگر تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے لوگ دین دنیا پر. میں نے دین دنیا براڈ کاسٹ میں رکھا ہے. میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو زبان اور جو لینگویجز جانتے ہیں آپ اس کی قرآن کے اچھے معتبر عالم کی تفسیر لاؤ، علماء سے مشورہ کرو. تلاوت جتنی کرتے جاتے اس کا معنی دیکھو، مطلب سمجھو، اس کا نیچے مطلب بھی لکھا ہوا ہے. جہاں نہ آئے لال لائن مارو اور اچھے عالم سے پوچھو کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے. جب آپ جانتے نہیں تو آپ دنیا کی قوموں کو بتاؤ گے کیا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. ابھی آپ کو انگلینڈ، کینیڈا، امریکن ایمبیسی سے لیٹر آ جائے انگلش میں
اور آپ وہ زبان ہی نہیں جانتے، یا پناما ایمبیسی سے کسی اور زبان میں آ جائے، اسپینش زبان میں، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کا ویزا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ انگلش زبان جاننے والے کے پاس زور سے جواب دو بھائی، ذرا زور سے جواب دو، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں بھائی دیکھو نا کہ میرا ویزا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے بھی ایک آپ کو مبارک لیٹر لکھا تھا قرآن پاک کے نام سے، جس میں ہدایت نامہ تھا، امت کے لیے رہنمائی تھی، اور تم نہیں جانتے تھے تو جاننے والے کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ پوچھیں گے تو کیا جواب؟ اب تو قیامت سروں پہ آ گئی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، قرآن کو سمجھو۔ یہ تیسری دلیل، اللہ فرما رہے مارنے والا ایک، شوٹ کرنے والا ایک ہے، اور جو شوٹ ہو گئے وہ 10 ہے۔ ابھی امریکہ میں کتنی جگہ اسکولوں میں، کالجز میں جوان لڑکوں نے شوٹ کیا، 8-8 10-10 آدمی کو، ایسے بے قصور کو مار ڈالا۔ ہمارے ناگالینڈ میں کیا ہوا آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں، سرکشا دلوں نے عام پبلک میں سے 18-20 آدمی کو مار ڈالا بے قصور، اور یہ سمجھے کہ کوئی آتنکوادی جا رہا ہے، تو تحقیق نہیں کرنی چاہیے، ایسے مار ڈالو کسی کو۔ دنیا ایسے ہی بنائی، ظلم و ستم جو چاہے کرو، قیامت اسی لیے تو رکھی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مارنے والا ایک اور مرنے والے 10۔ اللہ سمجھا رہے کہ اگر وہ ظالم پکڑا بھی گیا، پولیس نے پکڑ بھی لیا، کورٹ میں کیس چلا، لوکل کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، سپریم کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اے سپریم کورٹ والو، اے کیندر سرکار، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا ہے اس نے تو میرے 10 بندوں کی جان ماری ہے، تم نے اس کے ایک جان ماری ہے میرے ایک بندے کی جان کے مقابلے میں، اس نے جو دوسرے 9 جان ماری تھی اس کا حساب کون دے؟ پورا مجمع جواب دو بھائی، اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ ہاں کہ وہ 9 جان کا حساب لاؤ۔ یعنی قرآن میں کہا گیا کہ کوئی بڑی سے بڑی بادشاہت، بولو زور سے، بے شک بولو، چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، کوئی بڑی سے بڑی بادشاہت دنیا میں پورا انصاف کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے اللہ نے انصاف کا دن قیامت کا رکھا، اس لیے وہ قیامت بہت قریب آتا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عالموں کی مجلسوں کو لازم پکڑو، عالموں کے پاس بیٹھو۔ آج تو یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی، میں سورت میں بول رہا ہوں اور دنیا والے کہاں کہاں سن رہے ہیں۔ عالموں کے پاس بیٹھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَأْنَهُ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا تُنْبِتُ الشَّجَرَ مِنَ الْمَاءِ، فرمایا جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین کو اور درخت کو زندہ کرتا ہے، بولو ذرا زور سے بے شک، ایسے ہی مردار دلوں کو اللہ عالموں کے پاس زندہ دل کرتا ہے۔ اس لیے عالموں کے پاس بیٹھنے کا ہوتا۔ جگر مراد آبادی کتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی، بڑے بڑے دفتر چھپے ان کے، بڑی بڑی بکس چھپی ہے پوئم کی ان کی۔ کالج کے زمانے سے شراب اور وائن کی، دارو پینے کی عادت ہے۔ ایک مجلس میں عبدالحفیظ جونپوری سے مشاعرے میں ملاقات ہو گئی۔ عبدالحفیظ جونپوری مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، ان کے چہرے پر سنت رسول آ گئی تھی۔ مشاعرہ شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑی تو جگر مراد آبادی نے اپنی شیروانی سے بوتل نکالی اور چالو مشاعرے میں شراب پی، چالو مشاعرے۔ عبدالحفیظ نے کہا جگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا کہ شراب پی جا رہا ہو؟ کہا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا، یہ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں، ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں۔ کہا 50 برس ہو گئے پیتے پیتے۔ جگر مراد آبادی جیسا اتنا بڑا شاعر اور فلسفی آدمی پوچھنے لگے عبدالحفیظ اس کا کوئی راستہ ہے چھوڑنے؟
کہاں ہے؟ کہا کیا؟ کہ اللہ والوں کی صحبت۔ پوچھا کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا؟ عبدالحفیظ دیکھو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحبت یافتہ تھا، انہوں نے سوال کیا سامنے سے کہ جگر بہت پڑھے لکھے ہو، ایک بات بتاؤ، کپڑا کہاں ملے گا؟ تو کہا کپڑے والے کی دکان پر۔ مٹھائی کہاں ملے گی؟ تو کہا مٹھائی والے کی دکان پر۔ جگر نے کہا مٹھائی والے کی دکان پر۔ تو کہا اللہ بھی ملے گا اللہ والوں کی دکان پر۔ یہ عبدالحفیظ نے کہا، یہ بات جگر کے دل میں بیٹھ گئی۔ پوچھنے لگے کوئی اللہ والا ہے؟ کہاں ہے نا؟ کہا کون ہے؟ کہا حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہے، جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ، اور بڑے بڑے اکابر وہاں جاتے۔ تو کہا خط لکھو، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں، خط لکھا۔ خط کا جواب آیا کہ خانقاہ میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں جگہ خالی۔ ان لوگوں نے جواب دے دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو رات جو ٹرین تھانہ بھون لگے گی ہم پہنچ جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا دھیان سے سنو، دربان سے کہا، گیٹ کیپر سے، کہ بہت بڑے شاعر توبہ کی نیت سے آ رہے، رات 12 بجے پہنچیں گے، ان کا کھانا تیار رکھنا۔ وہ کھانے میں کیا ہوتا تھا؟ بھینس کا گوشت اور بڑی روٹی، تنور کی روٹی۔ دیکھو اللہ والوں کا حال دیکھو، شرابی آ رہا مگر مسلمان ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ ہم لوگ کرتے تو ہیں مگر پھر بھی بعض لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں، مہمان کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ کوئی سامنے مل گیا تو ہوں گے اگر فون کہہ رہا بھی پہ رہا، پھر بہت زوردار سٹائل سے کھانا نہیں کھلا، ان کے کھائی نہ آئے وا چھو کہ جئی نے کھاسو۔ مگج ماری نہیں کرنی، چھٹی مگج ماری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شرابی آ رہا، دربان سے کہا روٹی تیار رکھنا، گوشت۔ آ گئے مہمان، آ گئے، کھانا کھلایا، بستر لگا رہے، بڑے بڑے اکابر سوئے ہوئے خانقاہ میں 12 بجے تہجد میں اٹھنے والے سے 4 ہزار آدمی عام دنوں میں حضرت تھانوی کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ بڑی خانقاہ میں، چھوٹی خانقاہ، نئی بڑی، نئی پرانی دونوں میں لوگ چھوٹے چھوٹے کمروں میں سوتے تھے، نئی جگہ ہوتی تو مسجدوں میں چلے جاتے۔ ابھی میں جودھ پور گیا تھا راجستھان پچھلے سال، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے قریب ایک مکان میں آرام فرماتے۔ جس حاجی صاحب نے بلایا تھا ان کو، جس حاجی صاحب نے، وہ مینارہ بننا باقی تھا صرف، آج بھی وہ مینارہ بنا نہیں، مینارے پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، چند 100 روپے، 200-500 روپے اس زمانے میں، 110 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی جودھ پور تشریف لائے تھے راجستھان، تو حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ مینارے پر جتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں اتنے تو 2 مسجدیں بن جائے گی، تو مان گئے اور 2 مسجدیں بن۔ آج بھی وہ مینارہ ایسے ہی پڑا، وہ بن نہیں پائے۔ نہ آج کے ہمارے سب متولی کی بات کر رہا ہوں، ایک متولی نہیں، سب۔ آج تو ایک متولی تھوڑا ہے، جو مسجد میں گیا وہ سب متولی، سب مشورہ۔ ارے ان کے میناروں تو اتنے اونچے، جو ہے رمضان میں چاند دیکھا تھا اپنے لائٹ سر کا خبر پڑے کہ آواز میں میناروں بنائی ہوئے، صرف ایک دن کے لیے، رمضان کے لیے۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں اصلاح کر رہا ہوں، کتنا اخلاص تھا ذرا سوچو ذرا۔ وہ آج بھی وہ مینارہ بنا نہیں، ابھی میں پچھلے سال رمضان سے پہلے جا کے آیا، پپاڑ شہر ہے، پپاڑ۔ لوگ جودھ پور سے پیدل گئے تھے حضرت تھانوی کا بیان سننے کے لیے، 60 کلومیٹر دور ہے پیدل۔ نہ آج گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس۔ ابھی یوں کہو کہ سورت میں بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، آسمان و زمین کا فرق ہے ان مسلمانوں میں اور یہ مسلمانوں میں۔ ابھی یوں کہو کہ سلمان خان آ رہا ہے، شاہ رخ خان، او پاگل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جنت پر یقین کمزور ہے، قبر کا منظر سامنے نہیں،
خدا کی طاقت کا منظر سامنے نہیں کہ وہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تو ہمارے جوانوں کو برا لگتا ہے کہ یہ کرکٹر ہو کہ یہ شاہ رخ خان ہو کہ سلمان خان، ان کو آپ اپنی کمپنی کے لیے کہ 50 نہیں 500 کروڑ دے دو، اور پھر دوسری بار ملو آپ کہو کہ لو دوسرا دیتا ہوں میرے پاؤں پہ پیشاب کر دو، نہ پیشاب بھی نہیں کریں گے آپ، دیکھنے کی تو بات دور، پیشاب بھی نہیں کریں گے۔ یہ سن لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے دین کی زور سے آمین کو محبت نصیب فرمائے۔ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کو ایمان ملا یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب وہ بستر لگا رہے ہیں خانقاہ میں، بستر نکالا عبدالحفیظ جونپوری حضرت تھانوی کے مرید ساتھ ساتھ ہیں، تو جگر مراد آبادی نے بستر نکالا تو اندر سے شراب کی دارو کی بوتل بھی نکلی اندر سے، کیونکہ 50 برس سے پیتے تھے۔ عبدالحفیظ نے کہا جگر یہ کیا کر رہے ہو یہاں شراب لا؟ کہا عجیب آدمی ہو؟ کہا میں عجیب نہیں ہوں آپ عجیب ہو۔ کہا یہ تو میرا پینے کا وقت ہو گیا، تم تو ایسے آدمی ہو ابھی تو حضرت تھانوی کی زیارت بھی نہیں کی نا تم ابھی سے توبہ کروا رہے ہو، ابھی تو میں نے وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں، یہ تو 50 سال پرانی عادت ہے، میرا پینے کا وقت ہو گیا۔ بہت سمجھایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے، یہاں بڑے بڑے اللہ والے سوئے، تم یہاں خانقاہ میں شراب پینے کی بات کر رہے ہو۔ تو کہا ایک شرط لگاؤ، چلو ابھی نہیں پیتا ہوں، ایک شرط پر۔ کہا صبح پیوں گا مگر ابھی نہیں پیتا، چلو رکھ دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو صبح پینا۔ پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے، پڑوس کے کھیت میں، ابھی بھی خانقاہوں کے پاس کھیت ہے، حضرت تھانوی کے مزار بھی کھیت میں ہی رحمت اللہ علیہ۔ کیا ہوا رات کو خبر ہے آپ کو؟ یہ اللہ والوں کی صحبت پر بات کر رہا ہوں۔ تہجد میں اللہ والوں نے بستر اٹھا لیے، بڑے بڑے اکابر وہاں ہوتے تھے، اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے۔ تو جگر مراد آبادی کی آنکھ کھل گئی رونے کی وجہ سے، آنکھ کھل گئی تو جگر اندھیرے میں اٹھتے بیٹھتے رونے لگے۔ ان کے ساتھ جو رونے کی صحبت ملی تو اتنا روئے اللہ کی پناہ کہ جگر تو کتنا گنہگار بندہ ہے، 50 برس سے شراب پیتا ہے، اور یہ اللہ والے اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے، اور تجھے کبھی رونا نہیں تو بہت روئے۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی فجر کی، تہجد کے بعد۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود ہی آ کر فجر کی نماز پڑھاتے تھے، خود ہی فجر پڑھاتے، اور فجر کے بعد بیان ہوتا تھا۔ اس دن بیان ہوا اس آیت پر، واقعے میں لکھا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، قرآن میں ہے آیت۔ شراب کا کیا حکم ہے، جوار جگار کا کیا حکم ہے؟ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں تقریباً 2 گھنٹے لکھا ہے، رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پہلے ہی بیان سے زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی، زندگی بھر کے گناہ اثر ہوا، ایک ہی بیان، یہ دیکھو اثر دیکھو آپ۔ اس کے بعد تو وہ وفات پا گئے، وہاں تک حضرت تھانوی کے آتے رہے۔ اس کو جگر مراد آبادی نے اپنی شاعری میں کہا، جب وہ شاعری مجھے آپ کو سنانا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملتا ہے اور موبائل والوں کے پاس بیٹھ کے کیا ملتا ہے، فلمی ہیرو ہیروئنوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملتا ہے، کتنا فرق ہے آسمان و زمین۔ جگر مراد آبادی خود کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دفتر چھپے ان کی شاعری کے، جگر کہتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اپنے بارے میں کہا کہ میرا حال دیکھنا ہو تو چلو جگر کے پاس، سنا ہے میں نے کہ پہلے کافر تھا وہ مسلمان ہو، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دوبارہ وہ ایمان میں داخل ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنو دھیان سے، کہ جگر مراد آبادی ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گئے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت۔ دعوت و تبلیغ میں دیکھ لو جتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لگے ہیں، یہ سب کسی زمانے میں جاہل تھے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ نے ان کی دل کی دنیا بھی بنائی۔ آپ بھی سب مل کر اس راہ میں لگ جاؤ، بولو ذرا زور سے انشاءاللہ، نہیں اور زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں اب بات نہیں، اب جانا ہے، سب لگاؤ وقت اللہ کے راہ، مزہ چکو اللہ کے راہ میں جانے کا۔ ہم لوگ راہ اللہ کے راہ میں جاتے ہیں،
اس کا مزہ ہے، وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ بستروں میں۔ اللہ کی راہ میں جانے کا اندر کا جو مزہ ہے مسلمانوں، وہ دنیا کی کسی نعمت کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کی نہیں، اس سے روحانیت ملتی آتی، اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ گناہ کے ماحول آدمی چھوڑتا ہے، بے شمار لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کام میں لگو، اس کام کے پیچھے اللہ کی تائید ہے، جو آخری زمانے میں اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے شروع فرمایا۔ جو تو بہت تنظیمیں برسوں سے چلی آ رہی، صدیوں سے، مگر اس پچھلی صدی میں جس کام کے ساتھ اللہ نے تائید دی ہے، یہ تبلیغی جماعت کا عام مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیوں بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام تو تم کر نہیں پاؤ گے۔ ابھی میں آپ کو میری حدیث کی مسند پر بٹھا دوں اور آپ کو حدیث کی بڑی کتابیں دے دوں تو آپ پڑھا پائیں گے؟ آپ کو کیڑے مکوڑے دکھیں گے؟ بھائی بولو نا، آپ پڑھا پاؤ گے؟ وہ علماء تیار کرنا، وہ فیکٹری ہے، وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا فیض پہنچتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کو بھی اس کا فیض پہنچتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ، مولانا احمد لاد صاحب، یہ جامعہ حسینیہ اور اشرفیہ کے فارغ رہے، یہ مدرسوں نے ان کو دیا ہے تبلیغی جماعت۔ اور جتنے اکابر ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اللہ نے ان سے بہت کام لیا دنیا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور مظاہر علوم سے فارغ تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ خانقاہوں میں جتنے بزرگان دین کام کر رہے ہیں، یہ سب دارالعلوم سے فیض یافتہ، تو وہ کام تو آپ کر نہیں سکو گے۔ اب کیا کام رہا؟ خانقاہ والے کام بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ والوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام، مجاہدوں کا کام۔ ایک کام رہ گیا ہے امت کے لیے، سب مل کر بولو، ساتھ میرے ساتھ بولو، دعوت و تبلیغ کا۔ زور سے بولو، کون سا؟ یہ اس کام میں سب کو لگا، ماں بہنیں بھی لگے، گھروں میں تعلیم زندہ کرو۔ روحانیت نہیں، نورانیت نہیں، اس کی مین بنیاد ہے کھانا اچھا کھا رہے، اچھا کما رہے، اچھا سو رہے، اچھا پہن رہے، سارے گناہوں کی آزادیاں کر رہے، مگر نورانیت و روحانیت اس لیے نہیں کہ گناہوں سے بچنے والا ماحول نہیں اور اعمال کی طرف بڑھنے والا ماحول نہیں، وہ آتا ہے اللہ والوں کی کتابوں کی تعلیم کرنے۔ فضائل اعمال پڑھو آپ جب اس کتاب کو گھر میں پڑھو گے تو آپ کو لگے گا حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مقدہ بیٹھے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں اور آپ سب گھر والے سن رہے ہیں۔ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، عربوں نے جن کو مانا تھا، عرب علماء نے، وہ تھے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں مدینہ منورہ جنت البقیع میں آرام کرتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس کام میں لگو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جگر مراد آبادی ولی کامل بن گئے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر۔ پاکستان کے کتنے کرکٹر دین کے داعی بن گئے، یہاں تک کہ اس دعوت کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایک عیسائی تھا یوحنا، وہ محمد یوسف بن گیا۔ بھائی بولو نے بنا کہ نہیں بنا؟ انہی دعوت تبلیغ کی برکت سے ہوا، اس کو اسلام پہنچا دیا، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ امت کو سوچنا چاہیے کہ امت کس کام کی طرف جا رہی ہے، اور اس کام کی بڑی برکتیں ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو خبر ہے۔ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں احمد آباد میں 20-22 سال کی عمر ہوگی تقریباً، میرا اندازہ فارغ ہو کر دوسرا تیسرا سال تھا میرا، 1-2 سال آگے پیچھے ہوگا۔ میں احمد آباد تقریر کے لیے گیا، میں بالکل اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جواب دو بھائی، سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ جمعے کی رات تھی غالباً، یاد تو نہیں رہا، کیونکہ احمد آباد جمعہ کو جاتے تھے، رات کو جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، جمعہ کا بیان کر کے پھر نکلتے تھے ٹرین سے۔ وہاں محمدیہ ٹور اینڈ ٹریولز والوں کی ایک دکان تھی، شاعر ٹیلی کام،
تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ لوگ وہاں مجھے رکاتے تھے، یہ دعوت و تبلیغ میں ہی لگے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا، میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سن، وہ تشریف لائے میرے بستر کے پاس، اور انہوں نے ایسی 2 پلرا لمبی ٹوپی پہنی تھی، لمبی ٹوپی، حضرت خان پوری صاحب دامت برکاتہم پہنتے، ایسی لمبی ٹوپی 2 پلرا، اور وہ نکالی ایسے نکالی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر پر پیدا دی اور چلے گئے۔ میں اس رات تو بہت پریشان رہا، مطلب خوش بہت تھا میں، اور میں جن علاقوں میں کام کرتا تھا وہ ٹوٹل بدعتی حضرات تھے، تو پھر بہت دعائیں مانگی اللہ سے، خوش تو بہت تھا میں کہ خواب اچھا ہی ہے اور اچھا ہی ہونے والا ہے۔ مدرسے آ کر کتابیں کھنگالی، دعائیں مانگی، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ تو جب دین کی تقریر کرنے جا رہا ہے تو اس کام کی فضیلت بیان کیا کر۔ علماء کے بیان میں جب اس کام کی فضیلت ہوگی، بولو زور سے، بے شک امت کھڑی ہو جائے۔ آج دن، اس دن سے خواب دیکھا، آج دن ہے، کبھی زندگی میں دعوت و تبلیغ پر بات نہیں چھوڑی میں نے، 10 منٹ روز ضرور بولتا ہوں، 10 منٹ ضرور۔ آج 25 سال سے اوپر ہو گئے، برابر بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولوں گا۔ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، مجھے تو نہیں کہتے کہ مولانا کو ان کے بڑے بڑے کور آتے ہیں تبلیغ جماعت والوں کی طرف سے۔ میں نے کہا کہ میں تبلیغ جماعت والوں کو دیتا ہوں، میں کیوں تبلیغ جماعت والوں سے؟ کوئی بھی اچھی بات کرو، بس اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے برا بولنا، کوئی تحقیق نہ کرنا، مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے خواب بتلائے تو میں نے 2007 سے قیامت پر بولنا شروع کیا، تو ابھی لوگ اندر اندر باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی قیامت کہاں سے آ گئی، تو آئی گئی نا، جب ساری دنیا قبول کر رہی ہے۔ سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے، ان کا بھی اندازہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند برس میں دنیا ختم ہونے والی۔ اللہ کے بندو، حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کوئی بھی مسلمان، کوئی عالم دین کیا، کوئی بھی مسلمان اچھا خواب دیکھے، آپ اس کی مذاق نہیں کر سکتے، حدیث میں ہے وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 46 حصے عطا فرمائے، 45 حصے نبوت کے، ان میں سے ایک حصہ باقی رہ گیا، امت کو نیک خوابوں میں عطا فرمایا۔ اس نے فرمایا مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ۔ آج کل بہت سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، مرد دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، دنیا ٹوٹ رہی، لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے سورج پشچم سے نکلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں ولسار گیا تھا، کوئی جوان لڑکی نے خواب دیکھا، تو میں جس گھر میں رکا تھا میرے آنے سے پہلے وہاں بیان کر کے گئی کہ مولانا قیامت پر بولتے آئے تو ذرا میرا خواب سنا دینا۔ وہ لڑکی نے کیا خواب دیکھا کہ آسمانوں پر گجراتی میں لکھا ہوا ہے 2 لائن میں، لوگوں نے کہی دو کہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے خود مسجد نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر دیکھا، رات کے سخت اندھیرے میں، آپ کی گنبد خضرا پر ایک پٹی لگی ہوئی تھی، سخت اندھیرا، اور مسجد نبوی پوری چمک رہی، صلی اللہ، بڑو زور سے صلی اللہ، اور اس پر عربی میں لکھا تھا، اور لائٹ ایسے فلیش مار رہی خواب میں، جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ میرا پہلا خواب تھا، اس کے بعد میں نے قیامت پر بولنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو جاگو، قیامت بہت قریب آ گئی۔ میں نے ایک بار سورج کو، پورا سورج میں نے دیکھا خواب میں ایسا، بلکہ یہی سورج والا خواب پہلا تھا، وہ والا خواب دوسرا تھا۔ ایسا دیکھا پورا سورج دھیمے 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 پشچم کی طرف جاتے دیکھا، اللہ گواہ۔ اسی دن سے بول رہا ہوں کہ اب سورج پشچم سے نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔